السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عائشہ گل کی قلم سے تحریر کردہ ناول طلسم یاقوت کے ایپیسوڈ نمبر 37 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ شام کا وقت تھا۔ سنجبیل اپنی مخصوص جگہ یعنی جھولے پر موجود ہونے کی بجائے آج صحن میں کرسی پر موجود تھی۔ ہاتھ میں چائے کا کپ تھا اور نظریں تاروں سے بنے آسمان پر ٹکی ہوئی تھی۔ اس نے کہاں سوچا تھا کہ وہ دوسری دنیا سے واپس آئے گی تو تایا سائیں اور عباد کی موت پہاڑ بن کر ٹوٹے گی۔ نہ جانے وہاں ماں بابا کیا کر رہے ہوں گے؟ کیا مجھے یاد کر رہے ہوں گے؟ یقیناً کر رہے ہوں گے، بلکہ سب سے زیادہ وہی تو مجھے یاد کر رہے ہوں گے، ہر لمحہ، ہر پل۔ اور ایک میں ہوں کہ آتے ہی اتنا سب ہو گیا کہ انہیں یاد کرنے کا وقت ہی نہ ملا، ورنہ ماں باپ کو یاد کرنے کے لیے بھی بھلا وقت درکار ہوتا ہے۔ ایک گہری سانس کھینچ کر اس نے سینے میں اتاری۔ نظریں ہنوز آسمان پہ تھیں اور شانفہ وہ کیا کر رہی ہوگی؟ وہ تو ساشا، کاش تم میرے ساتھ ہوتی، بس یہی سوچتی ہوگی، اور یقیناً اس وقت تخت پر گردن اکڑائے کسی نہ کسی کنیز کو آرڈر دے رہی ہوگی، بلکہ شاکلہ سے تو چن چن کر بدلے لے رہی ہوگی۔ اپنی بات پر وہ خود ہی ہولے سے ہنس پڑی۔ اور کامن، وہ تو بس چھپن چھپائی کا کھیل ہی کھیلتا ہوگا، مگر کیا وہ بھی مجھے یاد کرتا ہوگا؟ کہتا تو تھا، مگر میرے جانے کے بعد اس نے شکر ہی کیا ہوگا۔ چائے جو وہ شوق سے بنا کر لائی تھی کہ کھانے کو تو کچھ دل نہیں چاہ رہا تھا، کم از کم چائے ہی پی لے، تھوڑی تھکاوٹ اتر جائے، جو کہ ان 2-3 دنوں بلکہ پچھلے دنیاؤں کے سفر سے بھی پیدا ہوئی تھی۔ مگر اسے اتارنا تو بات کی بات، ظہور شاہ اور عباد کی موت سے پیدا ہوئے حالات نے مزید بڑھا دی تھی۔ یہ اکیلے اپنے آپ سے کون سی باتیں ہو رہی ہیں؟ آسمان کی طرف تکتی، ارد گرد سے بیگانہ وہ خود ہی سے محو گفتگو تھی، جب اچانک زوار چلا آیا تو وہ چونکی۔ ارے کوئی باتیں نہیں، آپ بیٹھے نا، اس نے اپنے روبرو پڑی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ پھر سر ہلاتا بیٹھ گیا۔ اکیلے چائے پی جا رہی ہے اور ہمیں کوئی لفٹ ہی نہیں، شکوہ بھرے لہجے میں زوار نے کہا تو اس نے اپنی چائے کی طرف دیکھا جو اس کے ایک گھونٹ لیے بنا ہی ٹھنڈی برف ہو چکی تھی۔ آپ حویلی تھے ہی نہیں، ورنہ آپ سے بھی پوچھ لیتی۔ خیر میں ابھی بنا کر لاتی ہوں، کم از کم چائے ایک ایسی چیز ہے جو میرے ہاتھوں کی بنی تعریف کی حقدار ٹھہرتی ہے۔ وہ اٹھی اور جانے لگی تو زوار نے اسے پکارا۔ زنجبیل؟ جی؟ وہ پلٹی اور اس کے بیٹھ جانے کا اشارہ سمجھتی ہوئی واپس بیٹھ گئی۔ مذاق کر رہا ہوں، ورنہ کسی بھی چیز کی طلب نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری اپنی چائے ویسے کی ویسی منہ تک بھری پڑی ہے۔ ان حالات میں تو جیسے بھوک بھی مر چکی ہے۔ خیر میں تم سے یہاں کچھ اور بات کرنے آیا تھا۔ جی کہیے، کیا بات کرنی ہے آپ کو مجھ سے؟ زنجبیل نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے کہا، کیونکہ اب پینے کا دل نہ تھا، اور پینا چاہتی بھی تو چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ میں یہاں وہاں کی باتیں کرنے کی بجائے سیدھا اسی بات پر آتا ہوں جو کرنا چاہتا ہوں۔ زنجبیل، کیا تم رائم کے ساتھ خوش ہو؟ زوار کا یہ سوال اچانک اور غیر متوقع تھا کہ وہ فوری طور پر کوئی جواب نہ دے پائی۔ یہ کیسا سوال ہے؟ الٹا وہ بھی سوال گو ہوئی۔ یہ ایک عام سوال ہے جو کہ کوئی بھی کسی سے پوچھ سکتا ہے کہ وہ اپنے شوہر یا بیوی کے ساتھ خوش ہے یا نہیں۔ کوئی مشکل سوال تو نہیں پوچھا میں نے۔ زوار کی بات تو ٹھیک تھی، مگر اس کے یہ سوال پوچھنے کا مقصد کیا تھا؟ پوچھنا زنجبیل کو یہ چاہیے تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں رائم کے ساتھ خوش ہوں یا بہت خوش؟ زنجبیل کے سوال پر زوار مسکرایا، کیونکہ زنجبیل جان بوجھ کر خوش اور بہت خوش پر زور دیتی بولی تھی۔ نہ ہی خوش اور نہ ہی بہت خوش، بلکہ جو مجھے لگتا ہے وہ یہ کہ تم رائم کے ساتھ ناخوش ہو۔ ہاں، بہت ناخوش نہیں کہوں گا۔ زوار کی مسکراہٹ زنجبیل کو بتلا رہی تھی کہ تم کم از کم مجھ سے جھوٹ مت بولنا۔ میں نے اپنی مرضی سے رائم سے شادی کی تھی، مگر اپنی خوشی سے نہیں۔ مجھے کسی نہ کسی کا تو ہاتھ تھامنا ہی تھا، سو اس کا تھام لیا جو مجھے چاہتا ہے۔ زنجبیل کے اس جواب سے ہی زوار کو ہر جواب مل چکا تھا، یعنی وہ خوش نہیں ہے۔ ہاں، مگر اس پر مطمئن ہے کہ اسے اچھا ہم سفر ملا ہے۔ وہ خوش نہیں ہے رائم کے ساتھ، مگر اسے چھوڑ کر اس کا دل بھی نہیں توڑنا چاہتی۔ اس کی محبت کا یہ صلہ نہیں دینا چاہتی۔ وہ آج بھی افغان سے محبت کرتی ہے، اس کا ساتھ چاہتی ہے، مگر رائم کے ساتھ کو یوں نہیں دھتکار سکتی۔ میں تم سے یہ نہیں کہوں گا کہ رائم کو چھوڑ کر افغان کی زندگی میں لوٹ آؤ۔ کسی بھی فیصلے کے لیے فورس نہیں کروں گا، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ پلیز اپنی اصل خوشی کو چنو، کیونکہ ساری زندگی اگر تم ایسے انسان کے ساتھ گزارو گی جو تم سے محبت کرتا ہو مگر تم نہیں، تو ایسے نہ تم خوش رہ سکو گی نہ وہ، کیونکہ محبت بھی جواب میں محبت مانگتی ہے، اور وہ کب تک صرف اپنی محبت ہی ظاہر کرتا رہے گا؟ کبھی تو تم سے بھی طلب کرے گا، تب تم کیا کرو گی؟ جھوٹے بولو گی اس سے، مگر یہ یاد رکھنا کہ محبت مخلصی چاہتی ہے، دوغلا پن نہیں۔ یک طرفہ محبت کے رشتے میں رہ کر تم نہ صرف اپنی بلکہ اس کی زندگی کے آنے والے سال ضائع کرو گی۔ تمہارے پاس وقت ہے، راستہ ہے، تم چاہو تو وقت پر اس راستے پر چل سکتی ہو جہاں ایک نہیں بلکہ 2 طرفہ محبت ہے، جہاں میسر آنے والی زندگی میں کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، کوئی ایک دوسرے سے نظریں نہیں چرائے گا، یہ سوچ کر کہ صرف دوسرے انسان کا دل رکھنے کے لیے جھوٹا اظہار کر ڈالا۔ اپنی مرضی کی زندگی اور اپنی مرضی کا ہمسفر چننے کا حق آج بھی ہے تمہیں،
یہ مت سوچو کہ کسی کا دل ٹوٹ جائے گا، کیونکہ زنجبیل آنے والے وقت میں اسے اس کے حصے کی محبت دینے سے تمہارا کترانا، اپنے ماضی میں جھانکتے رہنا اور اپنے مستقبل کی نظر محبت کا جواب نہ کرنا بھی اس کا دل توڑتا رہے گا، بلکہ شاید ہر لمحہ توڑتا رہے۔ زوار اسے سمجھا رہا تھا اور اس کا سمجھانا زنجبیل کو مزید الجھا رہا تھا۔ تمہارا اور افغان کا ایسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنا جسے تم دونوں ہی نہ چاہتے ہو، بلکہ اس انسان کے ساتھ رہنا مجبوری بن جائے اور وہ بندھن زبردستی کا بندھن کہلائے، تو بہتر ہے کہ پہلے ہی اپنے اصل کی طرف لوٹ جایا جائے۔ تمہیں لگتا ہے کہ رائم کو چھوڑ کر افغان کے پاس آ جانا یعنی اپنی شادی توڑ دینا ایک بہت بڑی بات ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ اگر رائم تمہیں سمجھ جائے اور تمہیں اپنی طرف سے آزادی کا پروانہ دینے کو تیار ہو جائے تو یہ کوئی بہت بڑا قدم نہیں ہوگا جو تم اٹھاؤ گی۔ اکثر انسان غلط فیصلے کر لیتا ہے یا پھر بعض فیصلوں میں جلد بازی کر جاتا ہے، انہی فیصلوں میں ایک فیصلہ شادی کا بھی ہے جو بہت سے لوگوں کی زندگی کا غلط فیصلہ ثابت ہوتا ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ انہیں چننا تو کسی اور کو ہوتا ہے مگر چن کسی اور کو لیتے ہیں، مگر اپنے فیصلے میں ترمیم کرنے کا موقع بہت کم لوگوں کو میسر آتا ہے، اور تمہارے پاس بھی ابھی وقت ہے اس ترمیم کا، کیونکہ اگر افغان نے بھی تمہارے جیسا سمجھوتا کر لیا تو پھر جیسے تم اپنے رشتے کو لے کر چل رہی ہو ویسے وہ بھی چلتا رہے گا، اور اس بیچارے کا کیا قصور ہوگا جو اس کی محبت اور توجہ کو تعمر ترستی رہے گی، کیونکہ افغان تو بچپن سے اپنی لائف پارٹنر کے طور پر بس تمہیں ہی دیکھتا آیا ہے، اور بچپن کی محبت کو وہ اتنی آسانی سے تو دل و دماغ سے نکالنے سے رہا، بلکہ شاید ساری زندگی وہ تمہیں دل میں لیے دوسرے کو وہ حق نہ دے کر جو وہ چاہتی ہے اس سے زیادتی کرتا رہے۔ اور یہ بھی تو سوچو کہ ضروری نہیں وہ ساری عمر ساتھ رہے، اس سب کے باوجود بھی ہو سکتا ہے وہ افغان کو چھوڑ کر ہی چلی جائے، اور پھر اس انسان کا انتخاب کرے جو اسے سمجھے، اسے وقت دے، محبت دے۔ اس سب میں تمہیں صرف یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک رشتہ ختم کر کے دوسرا رشتہ قائم کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی زندگی موت کا معاملہ نہیں ہے۔ کتنے لوگوں کی زندگی میں بے سکونی گھلتی رہے گی، اس سے بہتر نہیں کہ تم رائم سے بات کرو، اس سے کہو کہ تمہاری خواہش افغان کے ساتھ ہے، تم اس کے ساتھ ویسی زندگی نہیں گزار پاؤ گی جیسی زندگی کا خواب تم نے افغان کے ساتھ دیکھا تھا، تم افغان کا ساتھ چاہتی ہو، تم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو، اس لیے وہ تمہیں آزاد کر دے۔ اس طویل بات کے بعد اب کے زوار بغور زنجبیل کا چہرہ تکنے لگا، اندازہ لگانے لگا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے، مگر وہ تو بس ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ میرے یہ سب کہنے کا مقصد تمہیں رلانا نہیں تھا زنجبیل۔ دیکھو میں سمجھ سکتا ہوں کہ تمہارے لیے کوئی بھی قدم اٹھانا اتنا آسان نہیں، تم شدید سوچوں کا شکار ہو، ہر کوئی تمہیں یہی کہتا ہوگا کہ جس کے ساتھ تمہاری خوشی ہے اس کا ہاتھ تھامو، اور یہ سن سن کر تمہیں لگ رہا ہوگا کہ تم شدید دباؤ کا شکار ہو جاؤ گی، چیخ اٹھو گی، چلا پڑو گی۔ تم ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، ایک ایک بات اس کی صحیح تھی، کہیلا کیا، شانیفہ، کامن، زوار اور افغان تو کیا ہر کوئی یہی تو کہتا آیا تھا اس سے، بلکہ پہلا سوال تو یہی ہوتا کہ کیا تم خوش ہو؟ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی، میں کچھ نہیں کر پا رہی، وقت نے بہت بڑا کھیل کھیلا ہے، میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ دیا ہے اس وقت نے مجھے۔ آپ ہی بتائیں میں کیسے اس انسان کے سامنے یہ الفاظ ادا کروں، مجھے چھوڑ دے، کہ جو 2 سال میرے ساتھ کا طلبگار رہا، 2 سال صرف اسی امید میں رہا میں آج ہاں کروں گی، کل ہاں کروں گی، وہ جسے مجھے دیکھتے ہوئے محبت ہو گئی تھی، جو میرا اتنا خیال رکھتا ہے، میرا بزنس سنبھال رہا ہے، صرف اس لیے کہ مجھ پر کسی بھی قسم کا کوئی بوجھ نہ پڑے، وہ شخص جو میرے بیمار ہونے پر میرے پیر زمین پر لگنے نہیں دیتا، میں پریشان نہ ہو جاؤں، صرف اس لیے ہر پریشانی والی بات مجھ سے چھپا جاتا ہے اور اکیلے اکیلے پریشان ہوتا رہتا ہے۔ بتائیں مجھے کیسے اس سے کہوں کہ مجھے آزاد کر دے، کیسے کہوں کہ تمہاری محبت کا میرے پاس یہی صلہ ہے کہ میں تم سے دور ہو جاؤں اور کسی دوسرے کا انتخاب کر لوں، تم کوئی اور ڈھونڈ لینا، تم کسی اور سے محبت کر لینا، کیا اتنا آسان ہوتا ہے؟ آخر میں وہ سوالیہ نگاہوں سے زوار کو دیکھتی بولی، جبکہ زوار اس کو نہیں بلکہ اس کے عقب میں دیکھ رہا تھا۔ زوار کی نظروں کے تعاقب میں جب اس نے گردن گھما کر پیچھے کو دیکھا تو افغان ہارا ہوا دل لیے کھڑا تھا، آنکھوں میں نمی تہ رہی تھی، ہاں مگر یہ طے تھا کہ یہ نمی آنکھوں کے ڈوروں سے کسی صورت باہر نہیں نکلنی تھی۔ زنجبیل اپنی جگہ نظریں جھکا کر رہ گئی، جبکہ زوار ایک سرد آہ بھر کر رہ گیا، جبکہ افغان جس خاموشی سے آیا تھا اسی خاموشی کے ساتھ واپس پلٹ گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ رک جاؤ افغان، ابھی وہ پلٹا ہی تھا کہ زوار کے پکار نے اس کے قدم منجمد کر دیے، وہ پلٹا اور خود پر گویا طنزیہ ہنستا بولا، تمہارے رک جانے پہ کیا کروں؟ رک کر زوار، جسے روکنا چاہیے اس نے تو کبھی روکا ہی نہیں۔ افغان کا تلخ لہجہ اسے بہت تکلیف دینے والا تھا، یہ تو طے تھا، میں چاہتا ہوں دونوں ایک بار کھل کے آپس میں بات کر لو، اس کے بعد زنجبیل کا جو فیصلہ ہوگا تم، میں اور باقی سب اسے مقدم جانیں گے اور دوبارہ کبھی اس سے اس بارے میں بات نہیں کریں گے۔ زوار نے جس لیے اسے روکا تھا وہ کہہ ڈالا، کوئی فائدہ نہیں بات کرنے کا زوار، کیونکہ جواب تب بھی وہی ملے گا جو جواب اب ملا ہے۔ اس نے چند لمحے کا توقف کیا، نظریں زنجبیل کے چہرے پر ہی گاڑی رکھی، جو کہ اس کی طرف رخ ضرور کیے ہوئی تھی مگر نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، کہ ایک معصوم، پیارے اور محبت کرنے والے شخص کا دل بری طرح توڑ جائے گا،
اتنا احساس، اتنی فکر، اس قدر خیال اس شخص کا۔ افغان طنز کر رہا تھا، یہ تو ظاہر تھا، تبھی زبان نے اسے ٹوکا۔ افغان اس طرح سے بات مت کرو، وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے۔ ہاں تو اور کیا کہوں، اور کیسے بات کروں؟ اس شخص کے دل کی بہت پرواہ ہے، بلکہ بات بات سے یہ بات نکل آتی ہے کہ رائم کو کتنا برا لگے گا، اس پہ کیا بیتے گی، اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اور جو یہاں اپنا دل ٹوٹ کر چکنا چور ہو چکے ہیں، اس کا کیا؟ اس کی رتی بھر پرواہ نہیں۔ اس کا خیال ہے اسے، مگر ہماری محبت کا نہیں۔ یہ معاملہ اس قدر سوچ پہ مبنی نہیں جتنا اس نے بنا دیا ہے، بلکہ سچ تو شاید یہ ہے کہ یہ اسے چھوڑنا چاہتی ہی نہیں۔ اسے بھی وہ اچھا لگنے لگا ہے، آخر کو اس کا اتنا خیال رکھتا ہے، اتنی محبت جو لٹاتا ہے۔ وہ افغان کی ہر کڑوی سے کڑوی بات برداشت کر سکتی تھی، مگر جو بات ابھی اس نے کی تھی وہ اس سے برداشت نہیں ہو پا رہی تھی، وہ اسے غلط سمجھ رہا تھا۔ اور جب اچھا لگنے لگے ہے تو محبت کا پودا بھی اندر کہیں نہ کہیں اپنی جڑیں اگا چکا ہوگا۔ کیوں زنجبیل، ایسا ہی ہے نا؟ وہ قریب آیا اور اس کی طرف دیکھتا بولا، جبکہ اس وقت زنجبیل نے بھی سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اس وقت زنجبیل کے لیے سخت اصیلیں غصہ، بے اعتباری اور ناراضگی تھی۔ وہ ان نظروں کا سامنا نہ کر، پھر بھلا کیسے اس نے یہ باتیں سوچ لیں؟ افغان، اس وقت تم غصے میں ہو اور بہت فضول باتیں کر رہے ہو، بہتر ہے کہ تم چلے ہی جاؤ۔ اس وقت تمہیں روک کر غلطی کر لی میں نے۔ سوار نے اسے اب کے یہاں سے چلے جانے کو کہا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اور کیا کہہ رہی تھی تم کہ کیسے کہو گی اس سے کہ میں تم سے دور ہو جاؤں اور کسی دوسرے کا انتخاب کر لوں؟ واہ، یعنی اب میں کسی ہو گیا، اب میں دوسرا ہو گیا؟ سوار اور زنجبیل سمجھ چکے تھے کہ افغان کو غصہ اس کی رائم کے لیے فکر اور اسے کسی دوسرا کہنے ہی نہیں دلایا تھا۔ تمہیں صرف اس بات کی فکر ہے نا کہ تم رائم سے کیسے بات کرو گی، اس کا تو دل ٹوٹ جائے گا اور پھر وہ ساری زندگی اپنی پیاری بیوی کے جدا ہونے کے روگ کو لیے سوگ مناتا رہے گا۔ اس کی تو زندگی تباہ ہو جائے گی، وہ آگے نہیں بڑھ پائے گا، تمہارے جانے کے غم میں نڈھال ہر کسی کو دھتکار کر تنہا جیتا رہے گا۔ تو فکر نہیں کرو مس زنجبیل رائم، تمہیں اپنے پیارے شوہر سے میرے لیے ایک لفظ بھی کہنا نہیں پڑے گا۔ وہ مس زنجبیل رائم پہ زور دیتا بولا تو زنجبیل نے اپنی کرسی کی سائڈ پر اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کی۔ اس کے نام کے ساتھ رائم کا نام جوڑنے کا مطلب تھا کہ وہ اسے رائم کی بیوی ایکسیپٹ کر چکا ہے، اور یہ ایکسیپشن زنجبیل کو خوشی ہرگز نہیں دے رہی تھی۔ تمہیں اس سے کچھ بھی کہنا نہیں پڑے گا، نہ یہ کہ وہ تمہیں آزاد کر دے، نہ یہ کہ تم میری زندگی میں لوٹنا چاہتی ہو، نہ یہ کہ تم اس کے ساتھ خوش نہیں۔ ایک حرف بھی ادا نہیں کرنا پڑے گا تمہیں۔ خوش ہو جاؤ، ایسا کوئی بھی امتحان تمہیں رائم کے سامنے نہیں دینا پڑے گا، کیونکہ… وہ رکا اور اس کے رکنے کے ساتھ ہی زنجبیل کو اپنی دھڑکن رکتی ہوئی محسوس ہوئی، نہ جانے وہ آگے کیا کہنے والا تھا۔ زنجبیل کا دل گھبرانے لگا، جبکہ سوار بھی منتظر کھڑا تھا۔ کیونکہ میں اپنی زندگی کے اس خالی حصے کو جو تمہارے لیے چھوڑ رکھا تھا، جلدی کسی اور کے نام کر کے بھرنے والا ہوں۔ افغان کے الفاظ تھے یا کوئی آتش فشاں جو یکدم زنجبیل پہ پھٹا اور اسے اپنا آپ ختم ہوتا محسوس ہوا۔ بیٹھے ہونے کے باوجود بھی اسے لگا وہ دھڑام سے گرنے کو ہے، جبکہ سوار نے بھی بے یقینی بھری نگاہوں سے افغان کو دیکھا، گویا وہ مذاق کر رہا ہوں، مگر نہیں۔ اس کی آنکھیں اور چہرے کے تاثرات اس کے بات کی تصدیق کر رہے تھے کہ وہ جلد ایسا کر کے دکھائے گا۔ اور تم زوار، میرے بارے میں غلط اندازے لگا رہے تھے، تم فکر مت کرو، میں کسی کا حق نہیں ماروں گا۔ میں جس کو بھی اپنی زندگی میں شامل کروں گا اسے اس کے پورے حقوق دوں گا۔ وہ میرے وقت، میری توجہ اور محبت کو ترستی نہیں رہے گی، اور نہ ہی بیچاری کہلائے گی، بلکہ شاید وہ خود کو خوش قسمت سمجھنے لگے گی۔ افغان کی باتوں سے ظاہر تھا کہ وہ کب سے یہاں موجود خاموشی سے انہیں سن رہا تھا۔ معلوم نہیں کہ اب وہ یہ سب جان بوجھ کر صرف زنجبیل کو سنانے کے لیے کہہ رہا تھا یا واقعی یہ سب کرنے والا تھا، مگر زنجبیل سے مزید سنا نہ گیا۔ اس کے تو گویا کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ وہ اٹھی اور تقریباً بھاگتی ہوئی ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ افغان بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے، اور وہ جانتی تھی کہ جب بھی افغان نے آگے بڑھنے کے لیے قدم اٹھایا تو اسے اندر ہی اندر تکلیف ہونی ہی تھی، مگر آج جس انداز اور جس لہجے میں افغان نے اپنی زندگی میں کسی کو شامل کرنے کی بات کی، اس سے ملنے والی تکلیف کا تو زنجبیل کو اندازہ ہی نہیں تھا۔ ہاں، وہ یہ ضرور جانتی تھی کہ یہ تکلیف اس سے برداشت نہیں ہو پا رہی تھی۔ تبھی کمرے میں آتے ہی بیڈ پر گرتی بلک بلک کر رونے لگی۔ میں اپنی زندگی کے اس خالی حصے کو جو تمہارے لیے چھوڑ رکھا تھا، جلد ہی کسی اور کے نام کر کے بھرنے والا ہوں۔ افغان کی دل چیرنے والی باتیں اس کے کانوں میں مسلسل گونج رہی تھیں، بلکہ اس کے الفاظ کسی زہریلے ناک کی طرح اسے بار بار ڈستے جا رہے تھے۔ کیا واقعی وہ میری جگہ کسی اور کے نام کرنے والا ہے؟ کیا اتنا آسان ہے اس کے لیے؟ اس نے خود ہی سے سوال کیا۔ تم نے بھی تو اس کی جگہ کسی اور کو لا کھڑا کیا تھا، کیا تمہارے لیے ایسا کرنا آسان تھا؟ قریب سے کوئی بولا، اس نے سر اٹھا کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ اس کے اندر کی آواز تھی۔ نہیں، یہ بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ افغان کے سوا کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کر لینا بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ شدت سے نفی میں سر ہلاتی وہ بولی، میں جس کو بھی اپنی زندگی میں شامل کروں گا اسے اس کے پورے حقوق دوں گا۔ وہ میری وقت، میری توجہ اور محبت کو ترستی نہیں رہے گی، اور نہ ہی بیچاری کہلائے گی، بلکہ شاید وہ خود کو خوش قسمت سمجھنے لگے۔ ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا گیا تھا، شاید اس لیے تاکہ زنجبیل کے کانوں میں ایک ایک حرف آسانی سے پہنچ جائے۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو افغان؟
کیسے وہ توجہ، وہ وقت اور محبت کسی دوسرے پر نچھاور کر سکتے ہو جو کہ میرا حق ہے؟ ہاں افکن، تمہاری محبت اور توجہ کی حقدار بچپن سے میں رہی ہوں اور آئندہ بھی میں ہی رہوں گی۔ نہیں، تم اتنے آرام سے کسی کو بھی میری جگہ لا کر کھڑا نہیں کر سکتے۔ ہاں ہاں ہاں، تمہارا حق۔ اب تو بڑا یاد آ گیا کہ اس کی محبت کی حقدار صرف تم ہو۔ تمہاری محبت کا حقدار بھی صرف وہی ہے۔ یہ کیوں یاد نہ آیا جب کسی اور کا ہاتھ تھام کر نئی زندگی شروع کرنے چلی تھی؟ اندر سے آواز ایک بار پھر ابھری۔ وہ جانتی تھی کہ اندر کی آواز جب ایک بار بولنا شروع ہو تو اسے آسانی سے خاموش نہیں کروایا جا سکتا تھا۔ یہ تو لوگ ہوتے ہیں جو لفظوں کے جال سے بہل جاتے ہیں، مگر اپنے ضمیر کی آواز کو بہلا پھسلا کر چپ کروانا آسان نہیں تھا۔ جس وقت میں نے رائم کا ہاتھ تھاما تھا، اس وقت افکن کے ہاتھ تو کیا، پورا وجود میں کھو چکی تھی۔ اس کی جھوٹی موت کی خبر نے مجھ سے یہ قدم اٹھوایا، ورنہ شاید زندگی کی آج اس سے یکسر مختلف ہوتی، مگر اب اور نہیں۔ اب مزید اذیت نہ میں خود چلوں گی، نہ افکن کو جلنے دوں گی۔ میں رائم سے بات کروں گی۔ وہ فیصلہ کن انداز میں گویا ہوئی۔ کیا کہوں گی اس سے؟ وہ سب جو مجھے کہنا چاہیے، وہ سب جو اسے چھپائے رکھا، وہ سب جو میں چاہتی ہوں۔ وہ نہ مانا تو؟ وہ مانے یا نہ مانے، مگر اپنی مرضی کی زندگی اور مرضی کے شخص کا انتخاب کا حق جو آج بھی مجھے حاصل ہے۔ زوار کی کہی بات اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ اور وہ جو اس کا دل ٹوٹے گا، اس کا کیا؟ کسی ایک کا دل تو ٹوٹے گا ہی، یا تو افکن کا یا رائم کا۔ بلکہ افکن کا تو روز یہ سوچ سوچ کر ٹوٹتا ہے کہ میرے نام کے ساتھ اس کے بجائے کسی اور کا نام جڑ چکا ہے، اور اس کا ٹوٹا دل دیکھ کر میں بھی تو ٹوٹ جاتی ہوں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں کوئی فیصلہ کر لوں، اور وہ فیصلہ ہے رائم سے علیحدگی اختیار کر کے افکن کے پاس ہمیشہ کے لیے لوٹ آنا، ہے نا؟ ہاں، کیونکہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے افکن کو نکال کر جینے کا تصور شاید ممکن ہی نہیں۔ جس کے بغیر جی سکتی ہوں، اس کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرنا، اور جس کے بغیر جی نہیں پاؤں گی، اس کے حق میں فیصلہ نہ کرنا میری اپنی ذات کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی ہوگی۔ یہ فیصلہ کرنے میں اب کتنا وقت درکار ہے؟ اصل سوال تو اب پوچھا گیا تھا، اس سوال کے جواب کو بھی کافی وقت درکار تھا۔ یہ سب کرنا آسان نہیں، کم از کم میرے لیے تو نہیں۔ میں وہ یہی سوچتی رہی، اور پھر ایک ٹھنڈی آہ بھرتی بولی، جلد ہی۔ اب یہ جلدی کتنی جلدی تھی یہ نہ وہ جانتی تھی نہ کوئی اور، مگر وہ ایک فیصلے پہ تک پہنچ ہی چکی تھی، اور اس فیصلے تک پہنچنے میں بھی افکن کی باتیں ہی کارآمد ثابت ہوئی تھیں کہ بھلے خود ایک انچاہے انسان کے ساتھ رشتہ نبھا رہی تھی، مگر افکن کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا، یہ سوچ ہی اس کے لیے جان لیوا تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تمہیں زنجبیل سے یہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا افکن، اسے بہت تکلیف ہوئی ہوگی۔ افکن اپنا سر پکڑے اسی کرسی پر بیٹھ چکا تھا جس پر کچھ دیر قبل زنجبیل براجمان تھی، اور وہ جو رائم کا نام لے لے کر اس کے لیے اپنی فکر ظاہر کر کر کے مجھے تکلیف دیتی ہے، اس کا کیا؟ وہ بھڑکا بیٹھا تھا۔ تو اب اس بات کا بدلہ تم مجھ سے ایسے لوگے؟ ایسے مطلب؟ افکن انجان بنا۔ تم اچھے سے جانتے ہو کہ میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں۔ زوار کا لہجہ تھوڑا کڑک ہوا۔ صاف ظاہر تھا اسے افکن کا زنجبیل کا اس طرح دل دکھانا اچھا نہیں لگا تھا۔ بدلہ نہیں لوں گا، صرف اپنی زندگی کا ایک فیصلہ کروں گا، بالکل وہی فیصلہ جو اس نے کیا۔ ایک انجان شخص کو اپنی زندگی میں شامل کروں گا، بالکل ویسے ہی جیسے اس نے کیا۔ اس نے ہی تو کہا تھا کہ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤں جیسے وہ بڑھ گئی، تو اگر میں ایسا کروں گا تو اس میں بدلہ کہاں سے آ گیا؟ ہاں، اس کے لفظوں نے یہ فیصلہ جلد کرنے پر ضرور مجبور کر دیا۔ یوں تو وہ ایسا کہہ رہا تھا کہ مگر وہ بھی جانتا تھا کہ کسی دوسرے کو اپنی زندگی میں وہ صرف زنجبیل کو اذیت دینے کے لیے شامل کرنے والا تھا۔ ہاں، مگر تمہارا طریقہ، تمہارا انداز غلط تھا۔ یہی باتیں تم آرام سے بھی تو کر سکتے تھے افکن۔ تمہارے لفظوں نے اسے کتنی گہری چوٹ پہنچائی ہوگی، کچھ اندازہ بھی ہے؟ زوار نے ایک کے بعد ایک درد بھرے تاثرات امڑتے دیکھے تھے زنجبیل کے چہرے پر۔ اب تو کہہ دیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر اسے مجھ سے ملی چوٹ کتنی ہی پرواہ ہے تو چھوڑ دے اس انسان کو جس کے ساتھ میں اسے نہیں دیکھ سکتا۔ مگر نہیں زوار، بھلے ساری دنیا بھی اس سے کہے کہ افکن کے پاس لوٹ جاؤ تو وہ نہیں لوٹے گی۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ بیچارے رائم کا دل ٹوٹ جائے گا نا۔ آخر میں پھر وہی جلا کٹا جملہ، تم نے جو بھی فیصلہ کیا ہے میں اس کو لے کر تم سے کوئی بحث نہیں کروں گا۔ ہاں، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ زنجبیل کی طرح تم کوئی جلد بازی مت کرنا۔ ایک بار بلکہ کئی بار اپنے فیصلے پر غور کرو اور پھر اسے عملی جامہ پہنانا۔ افکن کے کندھے پر ہاتھ رکھتا وہ اٹھنے لگا تو افکن تمسخری یا ہنسی ہنسا۔ غور کرنے کا تو ایسے کہہ رہی ہو جسے ارادہ بدل لیا تو وہ مجھے مل جائے گی۔ افکن کی یہ بات زوار کو حقیقی معنوں میں آزردہ کر گئی۔ اس نے افکن کی آنکھوں میں دیکھا جہاں نمی ایک دفعہ پھر دھر آئی تھی۔ اف، یہ محبت انسان کو کس قدر تڑپا کر رکھ دیتی ہے۔ وہ ہولے سے بڑبڑاتا اسے چھوڑے چلا گیا۔ اب تحت نگاہ ستاروں کی آسمان تلے وہ تنہا بیٹھا تھا۔ میز پر پڑی چائے پہ موٹی تہ کپ کی جم چکی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے برسوں سے یہ چائے یوں ہی پڑی ہو اور کسی نے اسے چھوا تک نہ ہو۔ وہ کتنے دل سے چائے بنا کر لائی تھی اور پھر کتنی ہی دیر اسے ہاتھ میں پکڑے رکھا اور آخر میں بنا ایک گھونٹ لگائے وہیں چھوڑ گئی۔ میں بھی تمہارے لیے شاید اسی چائے کی طرح ہی ہوں۔ تنہا پڑے منہ تک بھرے اس چائے کے کپ کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا اور پھر نظریں آسمان پر ٹکا دی۔ نمی بھری ان آنکھوں میں اب صرف ستارے ہی ستارے دکھائی دینے لگے تھے۔
جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.